امین ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس پر، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ شدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اس مبارک کتاب کو نازل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات چنا، تو سوچ لو کتنی اہمیت والی چیز ہے یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنا بلانگریک والا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو ایک تو رمضان میں، اس کے بعد رمضان کے لیلۃ القدر، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تمام آسمانی کتاب، تورات، زبور ہے، یہ سب جو ہے رمضان میں ہی نازل ہوا تھا، وہ رمضان میں ہی ہوا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے، ہمارا یقین قرآن مجید پر ہے، اور ہم اس پر کوئی شک نہیں کرتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ہم اتنا دور قرآن سے کیوں ہیں؟ ہماری دوری قرآن مجید سے ہمیں ارتداد تک پہنچا دے گا، کفر تک پہنچا دے گا، ہماری دوری قرآن مجید سے۔ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھے، ورنہ قیامت کے دن یہی کتاب جو ہے آگے کھڑا ہو جائے گا، قیامت کے دن یہی کتاب ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تو ہمارے لیے یا تو ہمارے حق میں بولے گا، یا تو ہمارے خلاف بولے گا، یا تو ہمارے حق میں بولے گا یا ہمارے خلاف بولے گا۔ اور ہماری دوری قرآن مجید سے اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں قرآن مجید کو۔ ایسے کتنے لوگ ہیں اودرا جو قرآن مجید کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں جانتے لیکن سیکھنا بھی نہیں جانتے، نہیں سیکھنا چاہتے۔ اور ہمارے مکتب کے حال تو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دیکھتے بھی اور سنتے بھی، لیکن ہمارے اندر یہ راسخ ہی نہیں آتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ فکر کریں۔ نہ ہمارے اندر شوق ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، نہ ہی ہمارے اندر شوق ہے ہمارے بچوں تک پہنچانے کے لیے کہ وہ بھی آ کر کے سیکھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان کیسے بچیں گے جہاں ہمیں خود وقت ہی نہیں قرآن مجید کے لیے، ہمیں خود قرآن مجید کے لیے فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دری وجوہات، دری ریدہ یعنی بھیجنے کے، یتلو علیہم آیاتی، پہلا تو یتلو علیہم آیاتی، کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کی تلاوت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کے سورہ سکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید الخلق، انبیاء کے سردار، اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات دنیا میں بنائے ان سب کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سید الخلق ابن عباس جیسے چھوٹے بچے کو قرآن تحیات سکھا رہے، اور وہ کیا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ بھی سکھاتے تھے اسی طرح جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے بچوں کو تعلیم دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ جہاں خسیدن دیکھ لو،
اسپائن دیکھ لو، اسپین 500 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کیا ہے وہاں پہ. آج دیکھ لو وہاں کے حال کیا، 500 سال. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے کتنے علماء، اور علماء سے محدثین مفسرین پیدا ہوئے. صرف امام قرطبی کو دیکھ لو، ان کے تفسیر 10 جلدوں سے زیادہ ہے قرآن مجید کی تفسیر. اسپین کے، آج اسپین کے حال دیکھو، آج اسپین کے حالت کبھی کبھی کہاں مبدل نہیں ہو سکتے، تبدیل کیوں کہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن مجید سے دوری نہیں، اس کے فکر کرو، اس کے کیا کرو، فکر کرو کہ ہم اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے، سیکھیں. کہاں ہمارے پاس تمام ذرائع ہے سیکھنے کے لیے، تمام کے تمام ذرائع ہے. صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو معنی بھی سیکھو. وہ تو دوسرا پوائنٹ ہے، اس کے معنی سیکھنا دوسرا پوائنٹ ہے. پہلے ہم پڑھے تو سیکھیں، پڑھنا تو سیکھیں. اس کی فکر کرو، اس کی فکر ہر سال جو ہے آپ بار بار یہاں پہ بھی سنتے ہوں گے، اس کے بارے میں فکر ہے. یہ پورا سورینام کا مسئلہ ہے. یہاں ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، 2 مساجد کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اور خانی سازی کا مسئلہ نہیں. پورا سورینام میں یہ حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مساجد میں 3 حفاظ ہو تراویح پڑھانے کے لیے. لیکن آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانے ہی کے لیے تیار نہیں، تو حافظ بنانا تو بہت دور کی بات ہے. حافظ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو خیال میں ہی رکھو، بہت دور کی بات ہے. اس کی فکر کرو. ٹھیک ہے، ابھی وقت دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ابھی ہمارے الحمدللہ زندگی ہے. آپ لوگ کے اندر شوق ہے تبھی تو آپ لوگ یہاں ہیں. ہم سب کے اندر شوق ہے تب جا کر کے ہم مساجد میں، ہم مسجد آتے بھی نہیں. تو اس شوق کو اور بڑھانا ہے، اس شوق کو ہم نے اور بڑھانا ہے، اور بڑھا کر کے یہاں تک پہنچا رہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید سیکھے. اور اس کے لیے کوئی عمر نہیں. میں صرف ایک فور دے کر کے ختم کر رہا ہوں. جب میں پڑھ رہا تھا، میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک دادا جی تھے. اس وقت وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو غالباً جب میں تویدہ یا درد یار میں تھا، تب وہ اس نے شروع کیا سیکھنے کے لیے. نہیں، تویدہ یار، درد یار شروع ہوا تھا. تو اس نے سیکھا تھا، سیکھنے کے لیے تیار. سیستا پلیسر، ٹھیک ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوا. وہی اس کتاب سے سیکھا اس نے. میرے فراغت کے بعد، ٹھیک ہے، میرے فارغ ہونے تک، یعنی ختم ہونے تک تو اس نے کیا اس نے قرآن سیکھ بھی لیا تھا، پورا ختم کر لیا تھا. ختم لیسا کر لیا تھا استاد کے آگے. اور میرے بعد میں سنا کہ اس نے وہ حفظ بھی شروع کر دیا تھا. یہ سیکھنے کے لیے تو ہم جب شوق ہوگا تو ہو جائے گا، محنت کریں گے تو ہو جائے گا. خود بھی سیکھو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق ہدایت دیا ہے. ہمیں اس پر سیکھنا ہے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی بھیجو. خود بھی آؤ، بچوں کو بھی بھیجو، دین سیکھو، اور اس کو بڑھاؤ تاکہ ہمارے ایمان حفاظت میں رہے، ہم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں. علم بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سورہ جو اتارا وہ کیا ہے؟ اقرا. پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. کیا اقرا؟ پڑھو، لیس. یہ تو بنیاد ہے، کینس بنیاد ہے. بغیر کینس کے آگے نہیں جا پائیں گے ہم. ہماری یہ دوری ہمیں ختم کر دے گا. ہمیں بہت فکر، یہ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ ہمیں خوب توفیقات سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف بھی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات کو ہمارے لیے بھی مبدل فرمائے، اور ہمارے اس ایمان اور اسلام کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.